وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، گزشتہ دو جمعوں کے بیان میں جس عنوان اور موضوع کو آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے وہ ہے اکمال الاسلام، یعنی اپنی دینی اور اسلامی حالت میں بہتری کی کوشش کرنا، اپنے مزاج کو، اپنے رواج کو، اپنے معمولات کو اپنے وجود کو اور اپنی وجود کی ہر تاثیر اور ہر عضو کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے تابع کر کے چلانا،
اور زندگی گزارنے میں اس چیز کو مد نظر رکھنا کہ اس سلسلے میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس ضمن میں نے ایک بہت بڑی خرابی کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ مقصود ان خرابیوں کو بیان کرنے سے کسی پر تنقید نہیں ہے، میں بھی اصلاح کا محتاج ہوں، آپ بھی اصلاح کے محتاج ہیں۔ جب ہم اپنی معاشرتی خرابیوں کو قرآن سنت کے آئینے میں دیکھیں گے اور یہ علم ہوگا کہ کامل انسان کس کو کہتے ہیں اور کامل مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کون ہوتا ہے، تو یقیناً اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو کامل کرنے کی فکر لاحق ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کامل مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جھوٹ ایک بہت بڑی خرابی ہے اس معاشرے میں، جس کی وجہ سے انسان کا اپنا وقار بھی جاتا رہتا ہے، اس کی نیک نامی بدنامی میں تبدیل ہوتی ہے، اس کی حیثیت اور ویلیو اور اس کی عزت کی چادر داغدار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا اور کئی انسان اس کے ساتھ رہنے والے، بسنے والے، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، کسی ادارے میں کام کرنے والے ہوں یا اس کے کاروباری شریک ہوں یا گاہک ہوں، سارے لوگ اس کی وجہ سے ایذاء میں، تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو دھوکہ ملتا ہے، ان کے نقصان ہوتے ہیں محض اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جھوٹ کی جو مذمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اس کے حوالے سے آخر میں کچھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں جی مجبوری کی حالت میں جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ گناہ کبیرہ کو حلال سمجھنا کہ جس کی حرمت پر نص موجود ہے اس کو حلال سمجھنا بعض اوقات انسان کو ایمان سے فارغ کر کے کافر بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جھوٹ مجبوری میں سب چلتا ہے، جی یہ لفظ بڑے خطرناک الفاظ ہیں، ان الفاظ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اب وہ جو مجبوری ہوتی ہے جس کو اکراہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اس حالت کے اندر تو کلمہ کفر بھی زبان سے نکالنا جائز ہے کہ جس وقت تلوار کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ گردن اتارنے پہ تلا ہوا ہو، بندوق اس نے تان رکھی اور گولی مارنے پہ تیار ہو، اس حالت میں تو کلمہ کفر بھی زبان پہ کہنا جائز ہے۔ لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ کفر کو اگر کوئی شخص کلمہ کفر کو حلال سمجھ کر بھی اس وقت کہے گا، یعنی مجبوری تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جان جانے کا خدشہ ہے، اس وقت اس حرام کو حلال سمجھ کر اگر کوئی کہے گا تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حرام تو حرام ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الا ومن
اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر کہنے پر، لیکن اس کا دل کلمہ کفر کہنے پہ راضی نہیں ہے، اس کا دل ایمان پہ راضی ہے، ایمان پہ مطمئن ہے، کفر کو وہ ناجائز سمجھتا ہے، کلمہ کفر کو وہ حرام سمجھتا ہے، تب اس کے لیے نجات کی صورت ہے، بچنے کی صورت ہے۔ اگر وہ اس ذریعے سے جان بچانا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن ہمارے الیاذ باللہ جھوٹ کیوں ہوتے ہیں معاشرے میں؟ 4 پیسے نفع زیادہ کمانے کے لیے، ناجائز چھٹی لینے کے لیے، ناجائز سفارش کرنے کے لیے، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے، اور تھوڑی سی اپنی تن آسانی کے لیے، اپنی راحت کے لیے، یہ کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی ایسے مواقع نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انسان یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی مجبوری ہے اور مجبوری میں سب چلتا ہے۔ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ گناہ کو جو نص سے ثابت ہوتا ہے اس کو گناہ نہ سمجھنا، یہ صرف عمل کا نقصان نہیں ہے، یہ ایمان کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے اگر کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے رہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ سب چلتا ہے، یہ الفاظ اس کے ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اس کو توبہ کرنی چاہیے اس سے۔ البتہ توریہ کی اجازت آپ کو بتلائی، لیکن اس کا بھی مذاق نہیں بنا لینا چاہیے۔ کسی بڑی پریشانی کی نوبت آ گئی اور آپ ہیں حق پر، اور آپ اس بڑی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، ایسا لفظ بول دیں کہ جس کو 2 معنی ہوں، سامنے والے کو کچھ اور سمجھ میں آئے اور آپ بھی بچ جائیں۔ اس کی مثال میں نے دی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کسی مشرک نے پوچھا یہ کون ہے جس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہو؟ اب وہ تو پکڑنے پہ تلے ہیں، 100 اونٹ انعام مقرر ہو چکا ہے، گرفتاری کے لیے بندے جا چکے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کا راز بھی نہیں کھول سکتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا رجل یہدینی السبیل، ایک شخص ہے جو مجھے راستہ دکھانے کے لیے ہے، راہبر ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ صبح صبح کہیں کسی قبیلے میں جا رہے ہوں گے اور راستہ معلوم نہیں ہوگا، اور اس راستے کا کوئی راہبر ان کو مل گیا ہے، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے ہدایت اور جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ اور اگر وہاں پر یہ بتلا دیتے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر راز کھل جاتا، پریشانی آ جاتی۔ تو اس لیے کہیں پریشانی کا موقع ہو تو پریشانی سے بچنے کے لیے اس قسم کے 2 معنوں والے الفاظ بول سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی عادت بنا لینا کہ انسان 2 معنی والے الفاظ بول بول کر خود 2 نمبر مشہور ہو جائے، یہ بھی مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ سودا بیچنے کے لیے 2 معنی والے الفاظ بولیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں کہیں کسی کی دل آزاری سے آپ بچنا چاہتے ہیں، مثلا ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اچھی شکل ہے کہ صبح صبح اگر میرے پاس کوئی توڑ لینے کے لیے آ جائے نا، یہ 5000 کا نوٹ ہے، اس کا توڑ دے دیں مجھے، میرے پاس موجود ہو تو مجھے بھی تو آخر ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پڑا ہے لیکن مجھے ضرورت ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں جواب میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس توڑ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ مشکل ہے جی، بات سمجھے، مشکل ہے جی۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے اپنے طور پہ، سمجھے بے شک کہ اس کے پاس نہیں ہے اور مجھے ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف اپنی معمولی راحت کے لیے کہ جس کا حل بھی آپ کے پاس موجود ہو، اس قسم کے ڈبل معنوں والے الفاظ جو ہیں یہ بولنا بھی اچھا نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑی خطرناک بات وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اداروں میں، سکولوں میں اور اسی طرح کاروبار میں، ان چیزوں کے اندر جو انسانوں کے ذہن میں یہ تصور آ گیا ہے کہ سب چلتا ہے،
یہ بڑا خطرناک تصور ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ جھوٹ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جس کو زور کہتے ہیں، جس کو حرام قرار دیا گیا اور جس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا، ایک طرف خالی جھوٹ بولنے کو قرآن نے شرک کے ساتھ ذکر کیا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی عبادت کی پلیدی سے بھی بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بھی بچو۔ یہاں پر بھی شرک کے ساتھ ذکر کیا، اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا۔ اور آپ بڑے جذبات میں آ گئے جب پوچھا گیا نا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، آپ فرمایا شرک کرنا کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر فرمایا وشہادت الزور، اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھ کر آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی۔ اب جھوٹی گواہی کا جو تصور ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ صرف عدالت میں ہوتی ہے، جو بھی وہ بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے دھڑا دھڑ چل رہی ہے، بندے نے کوئی حال کسی کا دیکھا نہیں ہوتا، مارکیٹ سے گواہ پکڑ کے لاتے ہیں اور وہ آ کر اپنے انگوٹھے لگا دیتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں جی، اپنا شناختی کارڈ نمبر دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ گواہی دینے کے لیے شرط ہے کہ آدمی کو حالات کا علم ہو، جس کو حالات کا علم ہی نہیں وہ گواہ کس طرح بن سکتا ہے؟ یہ بھی چل رہا ہے۔ اور اس عدالتی گواہیوں سے ہٹ کے جو سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے بھی مہریں چپڑاسیوں کے پاس پڑی ہوتی ہیں، وہ مہر لگا کے آ جاتے ہیں اور صاحب اس کے اوپر خود دستخط کر دیتے ہیں، وہ جی فلاں کا جاننے والا ہے، فلاں کا پہچاننے والا ہے، حالانکہ ان میں اکثریت کا استحقاق بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی جھوٹی گواہی کے اندر شامل ہے، اس سے بھی آدمی گناہ گار ہوتا ہے، اور وہی درجہ ہے جو کہ جھوٹی گواہی عدالت میں کھڑے ہو کے جھوٹی گواہی دینے کا درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جھوٹ عملی بھی ہوتا ہے، یہ قولی جھوٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، عملاً بھی جھوٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں، اور اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید کے الفاظ فرمائے۔ عملی جھوٹ کے متعلق فرمایا من لبس ثوب زور البسہ اللہ لباس النار یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے آپ کو وہ دکھا دیا لوگوں کو جو حقیقت میں وہ نہیں، یہ اس کا عملی جھوٹ ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو دوزخ کے 2 لباس پہنائے گا، اس کو جو وہ ہے نہیں وہ بنتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب اس حوالے سے بھی دیکھیں، ہم پریشان ہیں کہ ہمارے ملک سے پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی، برکت کیوں اٹھ گئی، معیشت کیوں زمین بوس ہو گئی، مہنگائی کا جن کیوں نہیں کنٹرول ہوتا، اور ہم کبھی ایک کو تانا دیتے ہیں اور کبھی دوسرے کو تانا دیتے ہیں، لیکن کبھی خود بھی غور کیا کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہمارے اعمال کون سے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کو ہمارے اوپر ترس آئے اور رحم آئے؟ ہمارے اعمال اس قسم کے ہیں کہ عملی طور پہ ہر شخص وہ بننے کی کوشش میں ہے جو حقیقت میں وہ نہیں، بناوٹ ہی بناوٹ ہے، تصنع ہی تصنع ہے۔ آپ جائیں اگر دیہاتوں میں، اگر کوئی شخص موجود ہو تو محسوس نہ کرے، میں نے ایک دین کے علم کے حوالے سے جو چیز کو پڑھی ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے عمل کرنے کی، آپ کو بھی توفیق دے۔ جس نے حکمت نہیں پڑھی وہ اپنے ساتھ حکیم لکھوائے گا، جس نے ڈاکٹری کا علم نہیں حاصل کیا وہ ڈاکٹر لکھوائے گا، اور جس نے ایک مخصوص جو نصاب ہے کم از کم جو امت کے جید علماء نے علم کے لیے متعین کیا ہے وہ نصاب نہیں پڑھا اور اپنے ساتھ مولانا صاحب لکھوائے گا۔ اس ہر شعبے میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے، اور یعنی جو چیز موجود ہے نہیں اپنے پاس اس کا دعویٰ کرنا۔ پھر اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں
ایک آدمی غریب ہے لیکن معاشرے میں امیر نظر آنے کے لیے ادھر ادھر سے چیزیں پکڑ کر اپنا پروٹوکول، جعلی پروٹوکول بناتا ہے، یہ بھی عملی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک آدمی جس کو اللہ نے رزق کھلا دے رکھا ہے لیکن وہ کھلے رزق کو استعمال کرنے کی بجائے لباس غریبوں جیسا پہنتا ہے کہ کسی مجلس کے اندر میں جاؤں تو لوگ مجھے غریب سمجھیں، مجھے امیر نہ سمجھیں، میرے پاس جو مال ہے وہ چھپ جائے، یہ بھی عملی طور پر جھوٹ بول رہا ہے۔ عملی جھوٹ یعنی انسان جو کچھ ہے اس کو وہی نظر آنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے لباس بوسیدہ پہنا ہوا تھا، تو حضرت نے اس کو لباس بھیج دیا، اس کو ہدیہ کیا لباس۔ اس نے کہا حضرت آپ یہ تکلف نہ فرمائیں، یہ تو میری سادگی ہے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ امام صاحب نے اس کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اس رزق کے آثار تیرے وجود پہ بھی نظر آنے چاہیے۔ انسان کے پاس کروڑوں ہوں لیکن حالت بیکاریوں جیسی ہو، یہ بھی عملی جھوٹ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مال عطا کیا ہے نا، اب مال عطا فرمایا کہ وہی تیرا مال ہے جو تو نے کھایا، کھانے میں بھی نفیس غذا کھائے اللہ نے اس کو اگر دیا ہے تو، جو تو نے پہنا، پہننے میں بھی بے شک اپنے معیار کے مطابق پہنے، اور جو تو نے صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں وہی تیرا ہے، باقی سارا غیروں کا ہے۔ اب آدمی صرف سمیٹ کے رکھتا رہے اور گنتا رہے اور نہ اپنے اوپر لگائے، نہ اپنی اولاد پر لگائے، نہ کسی خیر کے کام پر لگائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ تمہیں اسی 99 کے چکر نے اس طرح غافل کر دیا ہے کہ تم گنتے قبروں میں پہنچ جاؤ گے بس، اور ہماری گنتیاں ختم نہیں ہوگی۔ ڈھیر لگانے کا شوق ہوگا لیکن استعمال کرنے کا شوق نہیں ہوگا، تو یہ بھی عملی جھوٹ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے شایان نشان نہیں۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے اور تیسرا جمعہ اس کے اوپر چل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صحیح مسلمان بنو، ایسے مسلمان بنو کہ جس قسم کا مسلمان تمہیں جناب محمد الرسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس قسم کی تربیت ہمارے پیغمبر نے کی۔ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دیکھو جی سادگی پیغمبروں کا شیوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ آپ جو سادہ لباس پہنتے تھے اس سادگی میں بھی یہ اس دور کے جدید فیشن نہیں تھے، لیکن لباس کی نفاست دیکھ کر مفسرین اور محدثین کہتے ہیں اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ کسی بادشاہ کے وجود پہ بھی ایسا لباس نہیں ہوگا جیسے لباس جناب محمد الرسول اللہ کے وجود سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں، اگر نہیں تو پھر خامخواہ بڑھیا لباس پہننے کی پھر ضرورت نہیں، مانگ تانگ کے قرضے لے کر دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین تھے لیکن خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے، موجود نہیں تھا تو انہوں نے پیوند لگائے، انہوں نے اعلیٰ لباس نہیں پہنا، اعلیٰ لباس ان کو دیا گیا تو اس کو اتار دیا، اس لیے کہ وہ چیز اپنے اس وقت کے مالی معیار کے مطابق نہیں تھی۔ انسان کو اپنے مالی معیار کے مطابق نظر آنا چاہیے، جھوٹ زبان پہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کے شایان شان نہیں ہے جھوٹ بولنا، مر جائے کٹ جائے لیکن نہ جھوٹی گواہی دے نہ جھوٹ بولے کسی کے سامنے، اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھے۔ اللہ یہ زبان ایسی چیز ہے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اپنی زبان کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے، اور صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ تو جواب میں فرماتے تھے ان ھذا اورد الموارد، تمہیں کیا معلوم اس زبان کی بڑی مصیبتیں ہیں، یہ انسان کو بعض اوقات بہت خطرناک وادیوں تک جا کے گرا دیتی ہے۔ اللہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا جناب رسول اللہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے سوال کیا من نجات یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ نجات کا کیا طریقہ ہے؟
اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس کی پکڑ سے بچ جائیں، اس کے عقاب سے بچ جائیں، روز محشر کو جہنم سے بچ جائیں، جنت حاصل ہو جائے، اس کی نعمتیں مل جائیں، اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ املک علیک لسانک ویسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ اور فرمایا تین چیزیں ہیں، تین چیزوں پر عمل کر لو، نجات ہی نجات ہے۔ املک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، زبان پہ کنٹرول رکھو، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ خواہ بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا جی گھر بیٹھ باہر نکلیں، ضرورت کے لیے بے شک نکلو، گھر سے 20 مرتبہ نکلنا پڑے بے شک نکلو، لیکن بغیر ضرورت کے محض محفلیں گرم کرنے کے لیے، جمانے کے لیے، فضولیات اور لغویات کو ہانکنے کے لیے، اس کام کے لیے باہر سے نہ نکلے، گھر سے باہر نہ نکلے، گھر میں رہے۔ یسعک بیتک، گھر میں تیری گنجائش ہو، تیرا ٹھکانہ ہو، تیرا پڑاؤ ہو، گھر میں رہ تو زیادہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس وقت انسان ہو، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کبھی کبھی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے آنسو بھی بہا لیا کرو، اپنے گناہوں کو، خطاؤں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے آنسو بہا لیا کرو۔ یہ تین کاموں پر عمل کر لو، تیرے لیے نجات ہی نجات ہے۔ تو زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، انسان دیکھے تو صحیح یہ ہے کیا چیز؟ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ ہمارا پورا وجود امانت ہے، لیکن اس زبان کو تو علماء نے اللہ رب العزت کی طرف سے دیے جانے والے معجزات پر بطور دلیل پیش کیا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں دے دی، اور ہم اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں کرتے۔ نیچریا ایک فرقہ ہے نا، آپ لوگ شاید سارے نہیں جانتے ہوں کہ بڑے بڑے ہمارے مشہور مفکرین جو اس برِ صغیر میں، جن کو تاریخ آزادی کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کوئی سکول بھی قائم کیے۔ ان کا جو بڑا سربراہ تھا، خواہ کسی کا نام ہم سٹیج پہ نہیں لیتے، وہ نیچریا فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے اثرات بعد اب بھی موجود ہیں ہمارے نوجوانوں میں، کئی نئے نئے محققین نکلتے ہیں، اس کے ترجمے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے معجزات کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، اور فرشتوں کا انکار کیا، ہر شے کا انکار کیا اس نے۔ وہ کہتا ہے معجزات کس فطرت کے خلاف ہے، وہ نیچر اور فطرت کو، سائنس کو سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اور یہ تو حدیث میں اشارہ تھا کہ قرب قیامت کے اندر لوگ ایسے ہوں گے جو کہ تقدیر کا انکار کرتے ہوں گے۔ تقدیر کا انکار کیوں کرتے ہوں گے؟ کہ کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہو سکتی، جی فطرت ضروری ہے، جی فطرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ لاٹھی سمندر پہ پڑے اور راستے بن جائیں؟ لاٹھی سبب نہیں ہے سمندر کے پھاڑنے کا، لیکن ہم کہتے ہیں واقعی سبب نہیں ہے، لیکن سبب اللہ کا محتاج ہے، اللہ سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ کوئی طور پہاڑ جڑ سے اکھڑے اور صاحبان کی طرح تنگ جائے، اس کے نیچے سہارا موجود نہ ہو، اور وہ صاحبان کی طرح قوم بنی اسرائیل پہ آ کر تنگ جائے، اس کا بھی اس نے انکار کیا۔ کہا کہ نیچے سبب موجود نہیں ہے، سہارا موجود نہیں ہے۔ ہم نے کہا واقعی سبب اور سہارا موجود نہیں ہے، لیکن میرا رب سبب اور سہارے کا محتاج نہیں۔ معجزات کا اس نے انکار کیا۔ تو پھر اس پر علماء نے ایک اور دلیل بھی پیش کی کہ زبان جو ہے، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن وجود اور ان کے سارے اعضاء بولیں گے، اور جو خود قرآن میں موجود ہے کہ اعضاء بولیں گے، اعضاء کی زبان نہیں تو آپ اس کا انکار کر دیں گے، اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ پھر خود زبان جو ہے یہ بولتی ہے، اس کی زبان کہاں سے آ گئی؟ اور بات سمجھی نہیں سمجھی؟ زبان خود بولتی ہے، دماغ کے ساتھ ایسے کنیکشن ہے، چھوٹا سا ایک گوشت کا لوتڑا ہے، 5 یا 6 انچ حد ہوگی اس کی، اور یہ منہ کے اندر رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے۔ دماغ میں خیالات آتے ہیں، آرڈر جاری ہونے کی دیر ہوتی ہے، اور الفاظ الکلمات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اب کوئی کہے کہ دیکھو جی کوئی بولنے والا زبان کے بغیر نہیں بول سکتا، اللہ نے سبب بنایا ہے بولنے کا زبان کو، تو پھر زبان کس طرح بولتی ہے؟ زبان کی اپنی کوئی زبان ہے؟ معلوم ہوتا کہ اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے عطا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی، بغیر مانگے اللہ نے عطا کر دی۔ کیوں بھئی ماں کے پیٹ میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ مجھے اچھی سی زبان بھی دے دینا؟ ماں کے پیٹ میں کسی نے سوال نہیں کیا تھا، نہ کسی نے کان مانگا، نہ کسی نے آنکھ مانگی، نہ کسی نے ہاتھ مانگے، نہ کسی نے پاؤں مانگا۔ یہ خود اسی کی اپنی تخلیق اور کاریگری ہے جس کے متعلق اللہ نے شکوہ بھی کیا اپنی مخلوق سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے اس کریم اور سخی رب کے متعلق دھوکہ کیسے لگ گیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ تو کہتا ہے کہ وہ میری سنتا نہیں ہے، میری مشکلیں اکیلے حل نہیں کرتا، اسے معاونوں اور تعاون کرنے والوں کی ضرورت ہے، اسے مشیروں اور وزیروں کی ضرورت ہے، اسے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد تجھے مکمل صحیح سالم بھی بنایا، متناسب الاعضاء بھی بنایا۔ جتنے تیرے اعضاء جوڑا جوڑا اچھے لگتے تھے اللہ نے جوڑے جوڑے عطا کر دیے۔ ہاتھ دو اچھے لگتے تھے، ایک ہوتا تو کام چلتا، اللہ نے دو عطا کر دیے۔ آنکھیں دو اچھی لگتی ہیں، اللہ نے ایک نہیں دی، ایک ہوتی تو انسان اپنی اصل حیات پر نہ رہتا۔ کان دو اچھے لگتے تھے، پاؤں دو اچھے لگتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کے مطابق عطا کر دیا۔ اور آنکھیں سامنے اچھی لگتی تھیں، اللہ نے پیچھے نہیں لگائیں، اللہ نے سامنے لگائیں۔ ناک ایک اچھی لگتی تھی، سوراخ اس میں دو اچھے لگتے تھے، اللہ نے دو عطا کر دیے۔ لیکن اس کے پیچھے کسی مانگنے والے کی طلب موجود نہیں۔ زبان کتنی تھی بھی؟ ایک ہی، اللہ نے ایک زبان بنائی تاکہ بولنے والا بولے تو یکسو ہو کے ایک اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر بولے، اور اس کی زبان سے دو دو باتیں نہ نکلیں کہ سچ بھی نکلے اور جھوٹ بھی نکلے۔ دو زبانوں والا آدمی اچھا نہیں ہوتا، ادھر کچھ کہے اور ادھر جا کر کچھ کہے۔ اللہ نے زبان بھی ایک بنائی اور بغیر مانگے سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا۔ فرمایا جب تجھے سب کچھ عطا کر دیا اب اس کے بعد تو کہتا کہ اللہ مجھے نہیں دیتا، مایوس ہوتا ہے، شکوے کرتا ہے، ادھر ادھر دوڑتا اور بھاگتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دی۔ تو یہ خدائی مشین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، سرکاری مشینری ہے، اور سرکاری مشینری آپ سمجھتے ہیں امانت ہوتی ہے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان موجود زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان موجود شرمگاہ، ان دو چیزوں کے متعلق اگر مجھے ضمانت دے دے تو میں پیغمبر اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کل جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ، اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق